بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کے اس درد سے بھری اور روح کو جھکجھور دینے والی ویڈیو میں ہم آپ کو سنائیں گے اس مقدس پتھر کی کہانی جسے پوری امت مسلمہ حجر اسود کے نام سے جانتی ہے۔ وہ واقعہ جب حجر اسود تقریباً 22 سال تک کعبہ سے جدا رہا، حج بھی روک دیا گیا اور پھر اللہ کے کرم سے وہ واپس آیا۔ جانیے کس نے اسے چرایا، اس کا اصلی رنگ سفید سے کالا کیوں ہوا اور آخر اس کی فضیلت کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، ایک ایک لمحہ آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا۔ حجر اسود جنت سے آیا نورانی پتھر۔ حجر اسود دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، حجر یعنی پتھر اور اسود یعنی کالا۔ یہ وہی پاک پتھر ہے جو اس وقت کعبہ کی دچھڑ پوروی دیوار میں نصب ہے۔ اس کا آکار گول ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ایک چاندی کے گھیرے میں جڑے ہوئے ہیں۔ طواف کرنے والے مسلمان ہر چکر میں حجر اسود کو چومتے ہیں یا اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں جیسا کہ سنت ہے۔ حدیث شریف کے مطابق حجر اسود جنت سے لایا گیا پتھر ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر اتارے گئے تو یہ پتھر بھی ان کے ساتھ تھا۔ بیت اللہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے دیوار کعبہ میں نصب کیا۔ پہلے اس کا رنگ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، مگر بنو آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ یعنی کالا کر دیا۔ بار بار ہوا حملہ، کئی بار چرایا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حجر اسود پر کئی بار حملے ہوئے، اسے توڑا گیا اور کم سے کم 6 بار چوری کی کوشش بھی کی گئی۔ سب سے دردناک واقعہ سن 317 ہجری میں ہوا۔ اب اس کا ذکر ہم کرتے ہیں۔ کرامت فرقے کا حملہ اور 3000 حاجیوں کی شہادت۔ ایک باغی اور گمراہ فرقے کرامات کے سردار ابو طاہر الجنابی نے اپنی فوج کے ساتھ مکہ معظمہ پر حملہ کر دیا۔ وہ بحرین کے قریب حجر نامی شہر سے تعلق رکھنے والا تھا۔ حرم شریف کے اندر اس نے خون کی ہولی کھیل دی۔ قریب 3000 حاجیوں کو شہید کر دیا گیا۔ آب زمزم کا کنواں لاشوں سے پاٹ دیا گیا۔ اس کے بعد ابو طاہر نے کعبہ کا غلاف پھاڑا، دروازہ اکھاڑ دیا، حجر اسود کو دیوار سے نکال کر اونٹ پر لاد کر اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ 22 سال تک حجر اسود غائب رہا۔ 22 سال تک حجر اسود اس کے قبضے میں رہا۔ کرامات فرقے کے لوگ چاہتے تھے کہ لوگ مکہ کی بجائے بحرین میں آ کر حج کریں، مگر امت مسلمہ نے اس کا بہشکار کیا اور کعبہ شریف کا ہی طواف کرتے رہے۔ حجر اسود کی کہانی یہ ہے کہ اللہ کا کرم 339 ہجری میں 10 ذی الحجہ کرامات فرقے کے ایک آدمی نے حجر اسود کو مکہ کو لوٹایا۔ اس وقت مکہ کے حاکم جعفر محمد ابن عبد العزیز موجود تھے۔ ایک کاریگر حسن ابن مرزو نے حجر اسود کو اس کی اصلی جگہ پر پھر سے نصب کیا، مگر تب تک حجر اسود میں 5 دراریں پڑ چکی تھیں جنہیں چاندی کے تاروں سے جوڑا گیا۔ اصلی اور نقلی حجر اسود کی پہچان کب ہوئی؟ جب عباسی خلیفہ نے اسے واپس لانے کے لیے ایک وفد بھیجا۔ اس کی قیادت شیخ عبداللہ کر رہے تھے۔ کراماتیوں نے ایک نقلی پتھر پیش کیا، مگر شیخ عبداللہ نے 2 نشانیاں بتائیں۔ پہلی، اصلی حجر اسود آگ میں گرم نہیں ہوگا۔ دوسری، یہ پانی میں ڈوبتا نہیں ہے۔ وہ پتھر گرم ہو گیا اور پانی میں ڈوب بھی گیا، یعنی وہ نقلی تھا۔ جب اصلی پتھر لایا گیا تو وہ ٹھنڈا رہا اور گرم میں پھول کی طرح تیرتا رہا۔ اوپر اونٹنی پر واپس لائے گئے حجر اسود کو جب اصلی حجر اسود کو ایک کمزور اونٹنی پر رکھا گیا تو اس میں اچانک طاقت آ گئی اور وہ تیزی سے مکہ شریف پہنچی۔ یہ اللہ کا کرم تھا کہ حجر اسود اپنے اصلی مقام پر واپس آیا اور
اور بھی حملے ہوئے حجر اسود پر، مگر اللہ کی حفاظت ہمیشہ رہی۔ سن 990 ہجری جب ایک غیر عربی نے حجر اسود کو چوٹ پہنچائی، اسے وہیں موت کی سزا دی گئی۔ سن 1351 ہجری ایک افغانی نے حجر اسود کا ٹکڑا توڑ دیا، کعبہ کی سیڑھیوں کو نقصان پہنچایا، اسے بھی موت کی سزا دی گئی۔ 22 ربیع الاول 1351 سن ہجری شاہ عبدالعزیز نے حجر اسود کو دوبارہ فٹ کروایا۔ حجر اسود کو چومنا سنت افضل اور ثواب کا عمل ہے۔ روایتوں میں درج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی۔ کعبہ کی تعمیر کے وقت قریش کے بیچ جھگڑا ہوا کہ حجر اسود کو کون کون نصب کرے گا۔ جب معاملہ تلواریں کھینچنے تک پہنچ گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، پتھر کو اس میں رکھا اور سبھی قبیلوں کے سرداروں سے کہا کہ چادر کو اٹھائیں۔ جب مقام تک پہنچے تو آپ نے اپنے پاک ہاتھوں سے حجر اسود کو نصب کیا۔ ایک بڑا فتنہ آپ کے حکمت بھرے فیصلے سے ختم ہوا۔ حجر اسود کی فضیلت یہ ہے کہ حدیثوں کی روشنی میں حجر اسود، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلا شبہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے پتھروں میں سے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حجر اسود جنت سے اتارا گیا تو وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، مگر انسانوں کے گناہ نے اسے سیاہ کر دیا۔ حجر اسود قیامت کے دن آنکھیں اور زبان پائے گا، وہ ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اسے ایمان اور حق کے ساتھ چوما ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو چوم کر فرمایا، اگر میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چومتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کم سے کم اس زندگی میں ایک بار حجر اسود کو بوسہ دینے، اسے چھونے، استلام کرنے اور اس کی برکتوں سے مالا مال ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو حجر اسود کی یہ روحانی کہانی کیسی لگی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ دوستوں۔